دوستوں ساتھی السلام علیکم، میں اپنے چینل دستگیر افتخار مرزا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی قیمتی اور سے مستفید کریں۔ تو آج کا ویلاگ بھی بڑا دلچسپ ویلاگ ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کی سیاست تحریک عدم اعتماد کی فیٹ کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور لمحہ بلمحہ صورتحال جو ہے نا وہ تبدیل ہو رہی ہے، کیونکہ اس وقت تحریک عدم اعتماد باضابطہ طور پر 28 مارچ کو آج اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہے، اور اسپیکر نے 31 مارچ تک اجلاس کو ملتوی کیا ہے، اور ملتوی کر کے اس دن جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ بحث کا آغاز ہوگا۔ تو حکومت کی جو اسٹریٹجی اس کے اندر رہی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹائم گین کرنے کی، تو ٹائم گین کرنے کے حوالے سے انہوں نے آئین کی بھی وائلیشن کی، جو کہ ان کو اجازت نہیں دیتا تھا۔ تو مگر یہ کہ آفرین ہے اس کے اوپر اپوزیشن پر، انہوں نے بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کر اور اپنا فوکس رکھا تحریک عدم اعتماد کے اوپر۔ نیازی کا پریڈ گراؤنڈ کا ایک فلاپ جلسہ تھا، تو مجمع اس نے جتنا بھی اکٹھا کیا اس کی تعداد کے بارے میں ہمیں وہ ذکر کر کے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، مگر وہ جلسہ جس کے لیے تھا سرپرائز کے لیے، سرپرائز جلسے میں تو نہیں آیا، تو مگر اپوزیشن نے حکومت کو سرپرائز دیا ہے، اور حکومت نے اپوزیشن کو ایک سرپرائز دیا ہے۔ تو جو حکومت نے اپوزیشن کو سرپرائز دیا ہے، تو اس کے اندر بلا شبہ جو ہے نا اپوزیشن میں موجود ایک جماعت کی تھوڑی سی غلطی ہے، فیصلہ کرنے میں تاخیر ہے، اس کی وجہ سے حکومت کو موقع ملا کہ وہ اپوزیشن کو سرپرائز دے، تو مگر وہ سرپرائز بھی جیسا کہ حالات ہیں، وہ سرپرائز بھی اتنا کوئی پاورفل سرپرائز نہیں۔ میں دونوں سرپرائز کا آگے جا کر میں ذکر کرتا ہوں۔ تو جو اپوزیشن نے سرپرائز دیا ہے، تو اپوزیشن نے سرپرائز دیا ہے، ایک تو زین بگٹی صاحب جو ہے نا اقبال بگٹی کے صاحبزادے، انہوں نے باضابطہ طور پر اپوزیشن کو جوائن کیا ہے، اس کے ساتھ باپ بی اے پی آرگنائزیشن جو پارٹی ہے بلوچستان کی، اس نے بھی اپوزیشن کو جوائن کیا ہے۔ تو یہ حکومت کے لیے دو بڑے سرپرائز ہیں، اور ایک تیسرا سرپرائز جو حکومت کو اپوزیشن نے دیا ہے، جو کہ اسٹریٹجی تھی پاکستان پیپل پارٹی کی، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا ہے کہ بعض اوقات تحریری حربے سیاست میں ٹائم بہت ہی اہم ہوتا ہے، کہ ٹائملی مینر پر آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ آل دو کہ اس وقت جو اپوزیشن نے موو کر کے حکومت کو سرپرائز دیا ہے، تو وہ انہوں نے اس وقت تو خیر ٹائم پر دیا تھا، مگر یہ ہے کہ انہوں نے اس موو کے لیے کافی جو ہے نا انہوں نے وہ ٹائم ضائع کیا۔ تو میرا اشارہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کی طرف ہے، جو انہوں نے بزدار کے خلاف جمع کروائی۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف کیونکہ جیسا کہ ایک دو دن سے یہ مارکیٹ میں یہ چیزیں چل رہی تھیں کہ بزدار سے پنجاب اسمبلی توڑنے کی سمری سائن کروا لی گئی ہے، تو حکومت نے ٹائملی مینر پر اپنا یہ رائٹ، یہ پریویلیج اس کو یوز نہیں کیا، اس نے یہ ٹرین مس کی، اور جیسے ہی اپوزیشن کو پتہ چلا کہ حکومت یہ کارروائی ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہے، تو انہوں نے بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے نو کانفیڈنس موشن جو ہے نا وہ موو کر دی پنجاب اسمبلی کے اندر۔ تو جب ہونا تو یہ چاہیے تھا، کیونکہ نو کانفیڈنس موشن موو کی تو حکومت بھی اپنے پاؤں پر کھڑے رہتی، اور کھڑے رہ کر نو کانفیڈنس موشن کا پنجاب اسمبلی میں بھی وہ اس کا مقابلہ کرتی۔ تو جیسا کہ عمران خان نیازی بار بار یہ دعوے کرتا ہے کہ میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، نہ خریدتا ہوں، نہ میں بکتا ہوں، تو اس طرح عالمی قوتوں کے سامنے میں کھڑا رہا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو بہرحال جتنی بھی وہ خود پسندی وہ کر لے، تو اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ ہے نہیں ہے۔ تو ہونا یہی چاہیے تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا آئینی طور پر پنجاب اسمبلی کے اندر مقابلہ کیا جاتا، مگر نیازی نے اپنی سکن سیو کرنے کے لیے، وفاق کو بچانے کی ایک کوشش کرنے کے لیے عثمان بزدار سے استعفیٰ دیا، اور پرویز الہی کو اپنا امیدوار
نامزد کر دیا یا اس کو آفر کی نامزد کرنے کی، تو حکومتی حلقے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی ہمارا نامزد امیدوار ہے پنجاب اسمبلی کے، پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا۔ تو جبکہ دوسری طرف جو ہے نا کاف لیگ کی طرف سے جو ہے نا یہ کلیریفیکیشن آئی ہے کہ اس وقت حکومت نے آفر کی ہے مگر ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کی۔ تو اب یہ دیکھنا ہے چودھری برادران گجرات والے، ان کا جو ہے نا وہ سیاست میں وہ کافی عرصے سے ہیں، تو وہ درست فیصلہ کرتے ہیں یا غلط فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ چودھری مونس علیہ کے اوپر بھی ایک نیب کی تلوار لٹکی ہوئی ہے کرپشن کی، تو وہ تلوار کو ہٹانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ چودھری پرویز علیہ مجبور ہو گئے ہوں، تو مگر یہ کہ اگر وہ مجبور ہو کر یہ فیصلہ کرتے ہیں تو یہ صریحاً غلط فیصلہ ہوگا۔ ایک تو ان کی پارٹی کے 5 ایم این اے ہیں اور 5 ایم این اے ہیں ان کی پارٹی کے، اور ان کے خاندان کے اندر بھی جو ہے نا اسی کو لے کر جو پرویز علیہ صاحب نے ملاقات کی ہے عمران خان نیازی سے، اور ان کا نام حکومتی صفوں کی طرف سے آیا ہے وزارت اعلیٰ کے لیے، تو ان کے خاندان کے اندر بھی جو ہے نا یہ کافی رفٹ پائی جاتی ہے، رنجش پائی جاتی ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ وہ سیٹسفائی نہیں ہے۔ چودھری شجاعت حسین اور اس کے ساتھی اپوزیشن کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، تو اس کی ایک مثال طارق بشیر چیمہ، جو کہ 1981 میں جب ایم آر ڈی کی موومنٹ تھی تو اس وقت پاکستان پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے جیلیں بھی کاٹیں، تشدد بھی انہوں نے سہا، مقدمات کا بھی انہوں نے سامنا کیا۔ تو وہ حکومت کے وزیر تھے کاف لیگ کے کوٹے سے، تو انہوں نے نہ صرف جو ہے نا اپنی وزارت سے استعفیٰ دیا، تو بلکہ یہ بھی انہوں نے بولا کہ میں عمران خان نیازی کو میں ووٹ نہیں دے سکتا۔ اور دوسری طرف چودھری صالح حسین جو کہ چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے ہیں، تو انہوں نے بھی اسی طرح کی جو ہے نا وہ خیالات کا اظہار کیا ہے، وہ عمران خان نیازی کے ساتھ وہ نہیں چلنا چاہتے۔ تو پرویز علیہ کی اگر پرویز علیہ کو سنگل دیکھا جائے تو اس کی صرف ایک سیٹ بنتی ہے قومی اسمبلی میں چودھری مونس علیہ کی، تو باقی 5 سیٹوں میں سے کم از کم جو ہے نا وہ کاف لیگ اگر یہ چودھری پرویز علیہ کے فیصلے کو نہیں مانتی، یا وہ حکومت نے جو دانا پھینکا ہے وزارت اعلیٰ کا اگر وہ اس کو چھو لیتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کاف لیگ پوری کی پوری حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی، بلکہ کاف لیگ کی 3 سیٹیں کم از کم جو ہے نا وہ اپوزیشن کے ساتھ آئیں گی۔ تو اپوزیشن کے اس وقت جو نمبر انہوں نے شو کیا ہے، کیونکہ وہ بڑے کیلکولیٹڈ طریقے سے وہ ان نمبروں کو شو کر رہے ہیں جن کے اوپر ڈیفیکشن کلاس لاگو نہیں ہو سکتی، میرا مطلب ہے کہ اتحادیوں کو وہ شو کر رہے ہیں، تو اس وقت ان کے پاس نمبر جو ان کے شور نمبر ہیں وہ 161 ہے، تو 3 ان کو صرف چاہیے اور ممبرز اس کو نو کانفیڈنس موشن کو کیری کرنے کے لیے۔ تو ابھی ایم کیو ایم بھی جو ہے نا وہ بھی اپنی بارگننگ پوزیشن میں بڑی اسٹرانگ طریقے سے ہے چودھری پرویز علیہ کی اس حرکت کی وجہ سے، جو اس نے ملاقات کی ہے عمران خان نیازی کے ساتھ، تو جو وہ لے سکتی ہے ایم کیو ایم حکومت سے وہ وہی چیز وہ لے سکتی ہے، بلکہ اس سے بہتر وہ لے سکتی ہے اپوزیشن سے۔ تو ظاہر ہے کہ جو سیاست کھیل ہے اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، تو اسی کا نام ہے کہ کچھ اپنی سنو کچھ دوسرے کی سناؤ، تو ایک مل بیٹھ کر ایک صحیح جو ہے نا وہ راستہ نکال دو۔ تو اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ تو پہلا جو ٹیسٹ عمران خان نیازی کے اوپر آیا، تو آلدو کہ یہ نمبر وائز تو یہ سیکنڈ ٹیسٹ تھا، تو پہلا ٹیسٹ تو خیر قومی اسمبلی میں ہے جس کے اندر وہ فیل ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے ٹائملی مینر پر اپوزیشن یہ تحریک اعتماد اعتماد کو کیری نہیں کروایا، اس کو ٹیبل نہیں کروایا اسمبلی کے اندر، وہ ڈیلے ٹیکٹس یوز کرتے رہے کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، اور یقیناً اسی کی تلاش میں اس لیے وہ ٹائم گین کر رہے ہیں۔ حکومت نے امیدیں تو نہیں چھوڑی، مگر حکومت کی اس کو اپنے تحریک اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے کاوشیں بھی کچھ بھی نہیں، جبکہ اپوزیشن بڑی پولیٹیکلی اس کو اچھے طریقے سے لے کر وہ چل رہی ہے۔ تو اس میں کوئی بات نہیں کہ اپوزیشن کے کامیابی کے چانس بہت روشن ہیں، کوئی اوپر سے کوئی معجزہ نہ ہو جائے تو وہی عمران خان نیازی کو بچا سکتا ہے،
ادروائز اپوزیشن یہ نو کانفیڈنس موشن کو کیری کروا لے گی اسی ویک کے اندر اندر، تو ممکن ہے کہ یہ فرائیڈے تک یہ فیصلہ آ جائے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حکومت کی اسٹریٹجی ہے ٹائم گین کرنا، تو ممکن ہے اگر یہ فرائیڈے کو فیصلہ نہیں آتا تو یہ پھر منڈے کو اس کے اوپر جو ہے نا یہ ڈیفینیٹلی ووٹنگ ہوگی۔ تو منڈے کو ووٹنگ ہوگی تو اس کے بعد پھر عمران خان نیازی ایک قصہ پرندہ جو ہے نا وہ بن چکا ہوگا۔ تو میں بھی میں دیکھ رہا ہوں حالات کو بڑا بغور جائزہ لے رہا ہوں، تو صورتحال اس وقت بڑی دلچسپ ہے۔ اپوزیشن بھی بیٹھی نہیں ہوئی، اور جو جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اپوزیشن کی ایک جماعت تو اس نے ٹائملی مینر پر ڈیسیژن نہیں کیا، تو میرا اشارہ یقیناً نون لیگ کی طرف ہے۔ اگر یہی وہ فیصلہ کافی عرصہ پہلے کر لیتے جب یہ نیگوشیشن چل رہی تھی، اور کاف لیگ بھی انکلائنڈ تھی اپوزیشن کی طرف آنے کے لیے بشمول پرویز لائی، تو مگر وہ شیورٹی مانگ رہے تھے کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کریں گی، اور دوسرا وزارت اعلیٰ کے لیے وہ اپنے آپ کو بحیثیت امیدوار اپنے سامنے وہ رکھ رہے تھے۔ تو اگر نون لیگ یہ ٹائملی مینر پر فیصلہ کر لیتی تو ممکن ہے کہ پرویز لائی اور عمران خان نیازی کی ملاقات نہ ہوتی، مگر ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے۔ ابھی بھی جو ہے نا وہ اپوزیشن کے پاس بھی بہت کارڈ ہے۔ عمران خان نیازی نے تو بلنڈر کر دیا ہے اور بزدار کا استعفیٰ دلا کر، تو اب کیونکہ بزدار کا استعفیٰ ایسے ہی ہے جیسے تاش کے پتوں کا محل ہوتا ہے، تو عمران خان نیازی کی حکومت اور پوری پیٹھی تاش کے پتوں کے محل پر کھڑی ہے، تو ایک پتا بزدار کھسکا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا یہ باقی اس کا محل جو ہے نا وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا یا گر جائے گا محل۔ اور باقی رہا ترین گروپ اور علیم خان وغیرہ، تو ان کا اس کے اوپر ابھی تک کوئی رد عمل نہیں آیا، تو وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے کہ وہ اس کے اوپر رد عمل کیا دیتے ہیں۔ یہ پرویز لائی کی نامزدگی جو حکومت کی طرف سے ہوئی ہے، جو کہ کاف لیگ نے بحیثیت جماعت اس کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا، تو ترین گروپ کا اور علیم خان گروپ کا اس کے اندر رد عمل انتہائی اہم ہے۔ تو جب ان کا رد عمل آئے گا، ایم کیو ایم کا فیصلہ آئے گا، تو پھر چیزیں اور انفولڈ ہو جائیں گی، اور یہ پتہ چلے گا کہ تحریک عدم اعتماد کس سمت میں جا رہی ہے۔ تو چودھری پرویز لائی نے جو ایک دم ہی ملاقات کی ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا یہ ماتھا ٹھنکنا چاہیے کہ کیا چودھری پرویز لائی نے یہ اپنے طور پر یہ موو کی ہے یا پھر اس کو کہا گیا ہے۔ تو کون کہتا ہے اس کا آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو وہ اگر اس سیاسی کھاڑے سے دور ہی رہیں تو پاکستان کی بہتری ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت معاشی طور پر انتہائی بری جگہ پر کھڑا ہے، دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور اس کو صرف اور صرف سیاسی پارٹیاں ہی نکال سکتی ہیں جن کی ویژن ہے۔ تو برائے مہربانی میری بھی ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ نیوٹرل ہیں تو آپ نیوٹرل ہی رہیں، سیاستدانوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنے دیں، اور اسی میں پاکستان کا استحکام ہے، پاکستان کی بھلائی ہے، اور پاکستان بحرانوں سے نکل سکتا ہے اسی صورت میں جب سیاسی جماعتیں اپنے طور پر اپنی اسٹریٹجی کے مطابق فیصلہ کریں۔ پاکستان مستحکم پاکستان میرا اور آپ کا مطالبہ ہے، میری اور آپ کی خواہش ہے، اور اسی لیے ہم بیٹھ کر جدوجہد کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔